وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مسلمانوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھوں اور مسلمانوں کے غم کو اپنا غم سمجھوں۔ اس وقت مسلمان مقہور اور مظلوم ہے، فلسطین میں، کشمیر میں اور جگہ جگہ پہ، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کیجیے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ظلم کی چکی سے نکالے، اور اللہ ذوالجلال مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ صرف دعائیں نہیں، کوشش کیجئے، فکر کو تازہ کیجئے، لوگوں کو آشنائی دیجئے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ قبلہ اول ہے، اس کی آزادی کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے بیداری اختیار کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ اس کا طریقہ بزدلی نہیں، اس کا طریقہ بہادری ہے۔ علیکم بالجہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کو اختیار کرو، فإنہ باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس جہاد کے ذریعے اللہ ذوالجلال غموں کو بھی دور کرتے ہیں، فکروں کو بھی دور کرتے ہیں۔ یہودی جو کائنات کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ کوئی شخص ایمان کا جو دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ کہے کہ یہودی دشمن نہیں، اسے اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ یہ وہی دشمن ہیں جو نماز پڑھنے والوں پہ گولیاں برساتے ہیں، یہ وہی دشمن ہیں جن کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں۔ سب سے بڑا ٹیرورسٹ یہی وہ اسرائیل ہے جس کو قبول کروانے کے لیے ظالم آج باتیں کرتے ہیں، اور وہ لبرل مافیا منہ کھول کھول کے کہتا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاقِيًا، رونا ہے تو مسلمانوں کی اس بزدلی پہ رونا چاہیے، اور ان گماشتوں کے غلط فکر پہ رونا چاہیے۔ چند ٹکوں کے لیے جب لیٹ جاتے ہیں بزدل بنتے ہیں، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کبھی دشمن تمہارا آمنا سامنا نہیں کر سکتا، دو طریقے اختیار کرتا ہے، دلوں میں بند ہو کے لڑتا ہے کیونکہ وہ بزدل ہے، تم بزدل نہیں ہو، یا دیواریں بناتا ہے۔ افغانستان میں بھی کس طرح دوستم کی پارٹی کو دیوار بنایا مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنے کے لیے۔ عراق کو دیکھیے، بعض پارٹی کو دیوار بنایا۔ آج ایسے ظالم بھی موجود ہیں، وہ فکری گماشتے، وہ چند ٹکوں پہ بکنے والے، جن کو دیوار بنا کے مسلمان نمازیوں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور فلسطین کے ان نہتے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان خنزیروں سے مسجد اقصی کو آزاد کروائے۔ آگہی رہنی چاہیے، آگے وقت جو آنے والا ہے، بھول جائیں پچھلے وقت کو۔ دشمن کفر اکٹھا ہو چکا، سوچ چکا، پلاننگ کر چکا، تمہیں گھروں میں مارنے کے لیے، تمہارے ایمان کو کھینچنے کے لیے۔ اس لیے تین باتوں کو نہ بھولیے گا، کثرت سے قرآن غور سے پڑھیے، اولادوں کی اچھی تربیت کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور مسلمانوں کو اس کام کے لیے نکلنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ شرعی اصولوں کی روشنی میں۔ اللہ ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اس کی افواج کی بھی حفاظت فرمائے، اور قوت عطا فرمائے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔